हाथ उठाकर वादा करो, आज के बाद भूख से कोई मर गया, मैं शामिल दहीर तुम्हारे लिए किसास और दियत का इंतजाम करूंगा, और बिस्कुट ना खाने से मर जाओगे। अल्लाह की कसम, फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट करो। लेकिन बात मेरे भाइयों आज इससे भी अगले मकाम तक पहुंच चुकी है। अल्लाह की कसम, अफसोस और दुख की बात है, अफसोस और दुख की बात है, वो नबी जिनके सहाबा की इज्जत हम इसलिए करते हैं कि इन्होंने नबी के चेहरे को देख लिया और इन आंखों के ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो गई। इन सहाबा की इज्जत हम इसलिए करते हैं कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे दौड़े हैं, कभी पीछे दौड़े हैं। अबू बकर आपको क्या हो गया, कभी आगे दौड़ते हो, कभी पीछे दौड़ते हो। ए आका इसलिए दौड़ता हूं, आगे से हमला हो तो तीर मेरे सीने पे लगे, पीछे से हमला हो तलवार मेरी कमर पे लगे। ये सहाबा जो नबी के लिए तन मन धन कुर्बान करने वाले, ज़ियाद इब्न सकन 90 तीर 100 तीर गिर गए, रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे। आज उम्मत के ऊपर वो जवाल आ गया, वो पस्ती आ गई कि मैक्रोन फ्रांस का सदर बदबख्त गुंडा, उसने पहले ये बयान दिया, उसने पहले ये बयान दिया कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का शिकार है, मुआज़ल्लाह। और फिर मैक्रोन ने अपने शहरी सोफी नामी शहरी को आजाद करवाने के लिए, कहां से? अफ्रीका से, माली से। मुसलमानों की कैद में एक ईसाई मशीनरी खतून थी, उसको आजाद करवाने के लिए लाखों यूरो खर्च किए, लाखों यूरो। और क्यों ना खर्च किए जाते, वो ईसाई खतून थी, इस मजलूम, इस बदकिस्मत आफिया सिद्दीकी जैसी थोड़ी थी कि जिसके नाम के ऊपर हुक्मरान इलेक्शन में कैंपेन तो चलाएं। आज ये बात याद रखिए, अल्लाह की कसम, आफिया सिद्दीकी के लिए सबसे ज्यादा कैंपेन खान साहब अपने दौर में चलाते रहे। जब से हुक्मरान बने हैं, गूंगे बने हुए हैं। आफिया सिद्दीकी की उम्मत मर चुकी, उस ईसाई मिशनरी खतून सोफी की उम्मत जिंदा थी। लाखों यूरो का इस्तेमाल किया, माली से, अफ्रीका से उस औरत को आजाद करवाया गया। फ्रांस का सदर एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल के लिए आया, एयरपोर्ट के ऊपर स्पेशल फ्रांस का तैयारा गया, उसको फ्रांस का तैयारा लेके आया। मैक्रोन इस्तकबाल करने के लिए खड़ा है, सोफी जहाज से उतर रही है, मैक्रोन आगे हाथ बढ़ाता है, सोफी मैक्रोन को कहती है अपने हाथों को पीछे कर ले, मेरा नाम मरियम है, मुसलमानों की कैद में तो थी लेकिन इस्लाम को कबूल कर लिया। वो मैक्रोन जिसने चंद दिन पहले यह बयान दिया था इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का शिकार है, बताइए वो ज़हनी तौर पे उस वक्त किस बहरान का शिकार हुआ? पूरा आलमी मीडिया सामने खड़ा है, इतना जलील हुआ, इतना रुसवा हुआ, इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा। औरत पूछ रही है मुझे मस्जिद की जगह बतलाइए, मैंने नमाज को अदा करना है। उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत उभरी कि तुर्की के सदर ने अल्लाह की कसम दुरुस्त कहा है कि इसको अपना जहन का इलाज कराना चाहिए। कहने लगा मैं मुसलमानों की 70 से ज्यादा मसाजिद फ्रांस में बंद कराने लगा हूं, हिजाब पे पाबंदी लगाने लगा हूं। ये वो बदबख्त हैं, लिबरल और सेकुलर माफिया, ये वो बदबख्त हैं जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आजादी इजहार होना चाहिए, लिबास का इंतखाब बंदे की जाती चॉइस होता है। कहां पे गए जाती चॉइस के नारे? एक औरत हिजाब पहनना चाहती है अपने जिस्म के ऊपर, तू उसके ऊपर पाबंदी लगाता है, कहां पे तेरा आजादी इजहार? और इस बदबख्त ने फिर ये ऐलान किया कि फ्रांस की सरकारी इमारतों के ऊपर मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह रसूलुल्लाह के हाथों को लगाया जाएगा, मैं चार्ली को नहीं रोकूंगा। मेरे भाइयों, इमाम मालिक ने इस मौके के लिए कह दिया था उस उम्मत को जिंदा रहने का हक बाकी नहीं है कि जिसके नबी की तौहीन हो जाए और उम्मत तौहीन करने वाले से बदला ना ले सके। इससे बेहतर है वो उम्मत मर जाए। आज वो एलानिया तौहीन कर रहे हैं,
بدلا یہ عالمی استعمار کے قانون اور حدود نہ ہو. اللہ کی قسم محبان رسول، پوری دنیا کے محبان رسول ابھی بھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے یہ بڑے اسلحے کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے جس قسم کی بدبختی اور گستاخی کا ارتکاب کیا، اللہ کی قسم صرف یہ عالمی استعمار کے حدود و قیود اور قوانین موجود نہ ہوں، اسی لیے ہم حکمرانوں کی توجہ بار بار اس بات کی طرف مبذول کروا رہے ہیں. خدا را تم نے کیا نظریہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم حدود و قیود نہ ہو، میں آپ نہیں پوری دنیا کے محبان رسول بغیر اسلحے کو فرانس کو فتح کر لیں، بغیر اسلحے. لیکن حدود و قیود ایسی ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے سمجھ جاؤ، اللہ کے لیے سمجھ جاؤ یہ کتنی بڑی منافقت ہوتی ہے. نبی سے بڑی محبت ہے، نبی سے بڑا پیار ہے، نبی کریم ہمارے لیے سب کچھ ہے. حکمران بھی یہ کہے گا، ہر حکمران آئی جی ہوگا، ادارے کا ہوگا، چیف جسٹس ہوگا، ہر کوئی کیا کہے گا؟ رسول اللہ پہ میری جان قربان. یہ عجیب فلسفہ ہے کہ محبت رسول اللہ کی، لیکن جب آپ کہیں گے نا اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو رسول اللہ کا نظام بھی نافذ کر دو. نظام رسول اللہ کا نہیں نافذ ہوگا. نظام کس کا؟ نظام گورے کا، نظام عالمی استعمار کا، نظام کفر کا چلانا ہے. محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے. نظام بھی لے آؤ. نہیں نظام نہیں، مولوی بڑا سخت ہے. اور میرے بھائیوں اس منافقت سے کب نکلو گے کہ مسلح کے امام کو جب تک ریاست کا امام نہیں بناؤ گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک یہ منافقت ختم نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صرف مسجد کے امام نہیں ہے. اور یہ سبحان اللہ کتنے دکھ کی بات ہے. اللہ کی قسم کئی مرتبہ دل خون کے آنسو روتا ہے. رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے، بازار کے امام نہیں. رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے، کاروبار اور تجارت کے امام نہیں. رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے، ریاست و سیادت و اقتدار کے امام نہیں. یہ تمہیں کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ معیشت رسول اللہ کی نہیں چلانی، حدود اللہ رسول اللہ کی نہیں چلانی، محبت رسول اللہ سے ہے، نظام گورے کا چلے گا. اور میرے بھائیو اس میں تم بھی ذمہ دار ہو. کیوں؟ اور مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے جی سیاسی تقریر کر رہا تھا. جب تم نے ہی یہ فلسفہ بنا لیا، تم ہی لبرل اور سیکولر مافیا کے پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے. مولوی کا سیاست میں کیا کام؟ اور میرے بھائیو جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا اسلام غالب رہا. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. ابو بکر مسلح کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں. عمر مسلح کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں. عثمان مسلح کا بھی امام، ریاست کا بھی امام. علی مسلح کا بھی امام، ریاست کا بھی امام. اب مولوی مسجد میں یہ تقریر شروع کر دینا کہ سیاست بھی اللہ کے لیے رسول اللہ والی کر لو، نظام بھی اللہ کے لیے رسول اللہ والا. اور مولوی بڑا تیز ہے، مولوی سیاسی باتیں کر. سیاست کتنے کرنی ہے؟ سیاست ہمارے علاقے کے چور کا کام ہے، سیاست ہمارے علاقے کے لٹیرے کا کام ہے، سیاست ہمارے علاقے کا وڈیرا کرے گا، سیاست چور کرے گا، سیاست لٹیرا کرے گا، سیاست وڈیرا کرے گا، سیاست مافیا کرے گا. پھر آپ کو آج وقت آ گیا نا، رسول اللہ کی اعلانیہ توہین ہوئی. امت کو جینے کا حق باقی نہیں ہے جب تک گستاخوں سے بدلہ نہ لیا جائے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، امام ابن تیمیہ نے ایک بات کہہ دی تھی، اللہ کی قسم کہہ دی. انہوں نے کہا کئی عیسائی قلعے، کئی یہودی قلعے ہم مہینہ محاصرہ کرتے تھے، فتح نہیں تھے ہوتے. پھر کوئی بدبخت عیسائی اٹھتا تھا، رسول اللہ کی توہین کرتا تھا، ہمارے کلیجے کو چوٹ تو لگتی تھی لیکن ہمیں پتہ لگ جاتا تھا اللہ کی مدد آنے کو ہے، معجزے رونما ہونے کو ہیں. جو قلعہ ایک مہینے تک فتح نہیں تھا ہوتا، جب رسول اللہ کی توہین ہو جاتی تھی، ان شانیہ کا حول ابتر کے مستاق، اس قلعے کو اسی رات مسلمان فتح کر لیا کرتے تھے. آج میکرون نے امت مسلمہ کے ساتھ طبل جنگ نہیں بجایا بلکہ فرانس کی ذلت کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا. انشاءاللہ اگر اس نے بھی گستاخی کی ہے تو امام تیمیہ کا یہ قول ایک مرتبہ پھر سچا ثابت ہوگا کہ معجزے رونما ہونے کو ہیں انشاءاللہ. لیکن میرے بھائیوں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مولوی جناب حرمت رسول کے لیے بڑا بڑکا گیا ہے جی،
قتل کی باتیں کرتا ہے. اللہ کی قسم حقیقت ہے, یہ سخت بات نہیں ہے. شرعی سزا خاکے بنانے والوں کی ہاتھ کو کاٹ کر, گردن کو کاٹ کر گٹر میں بہا دینے کی ہے. لیکن یہ ہم جیسے لاچار, بے بس, مفلوق الحال اور بے ضمیر بے دین حکمرانوں کے دیش کے لوگوں کا ایک لاچار سا نعرہ ہے, اگر رسول اللہ کے لیے گستاخوں کے اوپر تمہاری گرفت نہیں ہو سکتی, تم ان کو تحتیگ نہیں کر سکتے, تو کم از کم فرانسیسی مصنوعات کا اس وطن عزیز میں آج کے بعد ایسا بائیکاٹ کرو. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں پیسہ خدا ہے. اللہ کی قسم اگر صرف پاکستان کے مسلمان فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیں اور مؤثر بائیکاٹ شروع کر دیں تو یہ تو پیسے کے پجاری 2 دن بعد تمہارے سامنے گھٹنے بھی ٹیکیں گے, رکوع بھی کریں گے, سجدہ بھی کریں گے. فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو, ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو. یہ جو لو بسکٹ ہے 2 دن نہیں کھاؤ گے, مر جاؤ گے. یہ جو فرانسیسی مصنوعات ہیں وعدہ کیجئے ان کا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو, آج کے بعد بھوک سے کوئی مر گیا میں شامل ظہیر تمہارے لیے قصاص و دیت کا انتظام کروں گا, اور بسکٹ نہ کھانے سے مر جاؤ گے. اللہ کی قسم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو تاکہ کم از کم ان کو یہ پیغام جائے کہ رسول اللہ ایک خط احمر ہیں, ایک سرخ لکیر ہیں. جو رسول اللہ کی عزت کے اوپر حملہ کرے گا مسلمان اس کے سامنے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.